السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنری گوسپس، میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریاض۔ آج ہمارے سامنے ایک کیس موجود ہے جس میں فارمر کی کمپلین ہے کہ جانور کا بخار نہیں اتر رہا۔ اس کے اندر بخار اتارنے والی دوائیاں، اینٹی بائیوٹک، NSAID، اسٹیرائڈ سب کچھ استعمال کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن جانور کا ٹمپریچر نہیں اتر رہا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ہم بکرے کا دیکھیں گے کہ ٹمپریچر کیوں نہیں اترتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کے ٹریٹمنٹ پروٹوکول کے حوالے سے ہم کیا ایسی میئرز لے سکتے ہیں جس سے جانور جلد سے جلد ریکور ہو جائے۔ یہ آپ فلاگ دیکھ رہے ہیں، اس فلاگ میں سے ایک جانور ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ہم جانور کی دیکھیں گے کہ جانور کا جیسے ہی ٹمپریچر چیک کیا، اس جانور کا ٹمپریچر ہائی ہوگا، 104 سے 105 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان میں رہے گا، اور ہسٹری اس کے ساتھ ساتھ یہ موجود ہوگی کہ ہر 2 سے 4 دن کے بعد جانور کے اندر دوبارہ بخار ہو جاتا ہے۔ بار بار بخار کا ہونا، ہم سب سے پہلی علامت جو اس کیس کے اندر سسپیکٹ کریں گے وہ کریں گے بلڈ پیراسائٹ کا۔ بلڈ پیراسائٹ کے اندر ہم 3 طرح کے بلڈ پیراسائٹ اپیرنٹلی دیکھیں گے علامات بیس پہ، جن کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے۔ ایک سب سے پہلا تھلیریوسس، دوسرا ببیسیوسس، اور تیسرا ایناپلازموسس۔ یہ 3 طرح کے کیسز ہم فیلڈ کنڈیشن کے اندر کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جانور کا ٹمپریچر دیکھیں گے۔ ٹمپریچر ان تینوں کیسز کے اندر ہمیں ٹمپریچر ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہم تھلیریوسس کے کیس میں دیکھیں گے کہ جانور کی آئیز جو ہوں گی وہ پیل کلر کی ہوں گی، اور جو لیمف نوڈز ہوں گے وہ سوولن نظر آئیں گے، جیسا کہ ہم اس کیس کے اندر اس جانور کو چیک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ببیسیوسس کے کیس میں دیکھیں گے کہ جانور کے پیشاب کے اندر رطوبت، لال قسم کی رطوبت یا ریڈ یورین کا آنا نظر آئے گا، جبکہ جو ایناپلازموسس ہے اس میں فیور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائنٹ پین، یعنی اپیرنٹلی جوائنٹس میں کسی قسم کی کوئی ایکسیسو سویلنگ یا اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن جانور کو جیسے ہی جوائنٹس پہ آپ ہلکا سا پریشر دیں گے تو وہاں پہ جانور پین فیل کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ پروٹوکول کی طرف۔ تو اس کیس کے اندر آپ اینٹی بائیوٹک بھی استعمال کریں، اس کے اندر NSAID بھی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ڈرگ آف چوائس استعمال کرنی ہے وہ کرنی ہے بوپارواکون۔ اب اس کیس کے اندر اینٹی بائیوٹک جو استعمال کرنا ہے وہ کوشش کرنی ہے آکسی ٹیٹراسائکلین استعمال کرنی ہے، کیونکہ اس کا باقی بلڈ پیراسائٹس پہ بھی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بوپارواکون کی طرف ہم آئیں تو اس کی جو ڈوز ریٹ استعمال کرنی ہے وہ 2.5 mg پر kg باڈی ویٹ کے حوالے سے استعمال کرنی ہے، یعنی اس کا اگر ml میں ہم استعمال دیکھیں تو 1 ml 20 کلو وزن کے حساب سے استعمال کرنا ہے، اور یہ ڈوز آپ نے رپیٹ کرنی ہے 48 سے 72 گھنٹے کے بعد۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں اس کی ڈوز کو اتنی وقفے سے رپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھلیریوسس کی جو لائف سائیکل سٹیجز ہیں، مختلف لائف سائیکل سٹیجز سے یہ گزرتا ہے، اس کو سٹیجز کو کل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ویٹنی